امام حسن مجتبیٰ نے کسی کے ڈر کی وجہ سے بھی صلح نہیں کی۔ امام حسن مجتبیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ امام حسن مجتبیٰ ابناء رسول تھے، ابناءنا و ابناءکم۔ کیوں اتحاد نہیں ہوتا؟ کئی سال گزر گئے، اتحاد اتحاد اتحاد، ہم پروگرام کرتے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ پروگرام ہے، ایک اور ہوگا، کہیں اور ہوں گے، لیکن پھر وہیں کے وہیں ہم کھڑے ہیں۔ جامعۃ المنتظر کی طرف سے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ مادر علمی جامعۃ المنتظر میں تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور شیعہ علماء کونسل نے جو یہ کاوش کی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیونکہ آج کا دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور سرکار امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن ہے، آپ تمام حاضرین کو اور اس عزا کے حقیقی وارث حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت باتیں کی، یہ مختصر وقت یہ بھی ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کوئی انصاف نہیں ہے، یہ بھی ایک جفا ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کہ اس تھوڑے سے قلیل وقت میں سب لوگ بولیں اور حضرت کی سیرت کو بیان کریں۔ سیرت کو ہم بیان کرنا شروع کریں تو شاید کئی ساعتیں حضرت کی سیرت پہ صرف ہو جائیں اور سرکار امام حسن مجتبیٰ کی سیرت ہم بیان نہ کر سکیں۔ جس آیہ کریمہ کے حصے کو میں نے تلاوت کیا تو اس میں اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے جس کے اوپر ابھی ظاہری طور پہ ہم کاربند ہوئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ یہ بہت خوبصورت بات ہے، سب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہمیں تفرقہ نہیں کرنا چاہیے۔ کاش ہم قلبی طور پہ اکٹھے ہو جائیں، ظاہری طور پہ نہیں، دلی طور پہ۔ جب قلبی طور پہ اکٹھے ہوں گے پھر امن ہی امن ہوگا۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے بات کہ جو ہمارے برادران اہل سنت بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اہل تشیع بھی، سرکار امام حسن مجتبیٰ نے یہ نہیں کہ ظاہری طور پر صلح کی تھی، قلبی طور پر صلح کی تھی، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ عصمت پہ فائز تھے۔ ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ ہے عصمت پہ فائز تھے۔ وہ ظاہری صلح نہیں تھی کہ ایک کاغذ پہ لکھ دیا بعد میں یہ ہو گیا وہ قلبی طور پہ کی تھی صلح امام حسن مجتبیٰ نے، اور اس میں بھی کیا تھا؟ اسلام اور مسلمین کا مفاد تھا اس صلح کے اندر۔ اس بات پہ بھی یعنی تاریخ، کیونکہ لال مہدی صاحب نے بھی بیان کیا، میں تاریخ کو زیادہ اتنا معتبر نہیں سمجھتا، تاریخ میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں اور تاریخ کو آپ قطعی بھی نہیں سمجھ سکتے سوائے قرآن حکیم کے اور احادیث کے۔ احادیث بھی وہ جو کہ یعنی احادیث شناس لوگ ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی حدیث بیان کرتا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے ایک حدیث بنا کے پیش کر دے، تو تاریخ کے اندر بہت ساری کجیاں موجود ہیں، تو لہٰذا تاریخ کے اندر اس طرح کی جو باتیں سرکار امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آئی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، امام حسن مجتبیٰ نے کسی کے ڈر کی وجہ سے بھی صلح نہیں کی، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ کسی کے ڈر کی وجہ سے بھی امام حسن مجتبیٰ نے صلح نہیں کی۔ امام حسن مجتبیٰ نے ایک دیکھا ہے کہ اجتماعی فائدہ کیا ہے اس کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے سرکار امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی۔ کیوں؟ امام حسن مجتبیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، امام حسن مجتبیٰ ابناء رسول تھے، ابناءنا و ابناءکم۔ کس نے کہا؟ میں نے نہیں، آپ نے نہیں، اللہ نے کہا، یعنی ابن رسول، اللہ نے یہ کہا کہ حسن مجتبیٰ ابن رسول ہے، یعنی وہ کردار جو رسالت مآب کا تھا وہی کردار کیا ہے؟ سرکار امام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ لوگ مدینے میں جاتے تھے اس لیے کیونکہ وہاں یہ ہستیاں چلتی تھیں۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن حکیم میں بند کیا ہے، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کیا کہا کہ اس لیے یہ مکہ قسموں کے قابل ہے کیونکہ آپ اس میں رہتے ہیں، آپ اس میں چلتے تھے۔ ایک خوبصورت
جملہ ایک بزرگ عالم دین کا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے قدموں نے مکہ کو قسموں کے قابل بنا دیا ہے، اسی طرح مدینہ کو بھی سرکار امام حسن مجتبیٰ، سرکار امام حسین علیہ السلام اور ان کی باقی اہل بیت علیہ السلام کے وہاں رہنے نے مقام عطا کیا، عظمت عطا کی، شرف عطا کیا۔ اور یاد رکھیں، یعنی میں کھلی ڈھلی باتیں کرنے والا بندہ ہوں، اس میں یعنی اتحاد بالکل ہونا چاہیے، جس طرح بخاری صاحب نے کہا اور لوگوں نے کہا، اپنے مسلک پہ رہ کر ضرور اتحاد ہونا چاہیے اور دلی اتحاد ہونا چاہیے۔ جب میں مولانا کو ملوں، ان کے ساتھ میں معانقہ کروں تو قلبی طور پہ ان کے ساتھ معانقہ کروں۔ کیوں اتحاد نہیں ہوتا؟ کیوں اتحاد نہیں ہوتا؟ کئی سال گزر گئے، اتحاد اتحاد اتحاد، ہم پروگرام کرتے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ پروگرام ہے، ایک اور ہوگا، کہیں اور ہوں گے، لیکن پھر وہیں کے وہیں ہم کھڑے ہیں۔ کبھی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو پھر اہل تشیع کے ہاں بھی کبھی کبھی شدت آ جاتی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی آپ نے وہ معاملہ بھی دیکھا جو کراچی میں حالات ہوئے، پھر وہاں جلوس نکلے، سارا کچھ ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جس کا مقام جہاں اللہ نے رکھا ہے اس مقام پہ ماننا شروع کر دیں تو اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہم شیعوں میں بھی کچھ کو بڑھا دیتے ہیں، اہل سنت میں بھی کیا ہے کچھ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم مقام پہ رسالت مآب کا ایک مقام ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت سرکار رسالت مآب ہے۔ ہمارے ہاں رسالت مآب کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے۔ اہل سنت کے ہاں خلفاء کا مقام ہے، ان کو آپ نے جو مانتے ہیں بالکل ماننا چاہیے، ہمیں احترام کرنا چاہیے ان کی اس بات کا، ان کو ہماری بات کا احترام کرنا چاہیے، ہماری بات پہ ان کو اشکال و اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جس شخصیت کا جہاں مقام ہے اگر وہاں رکھا جائے تو اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے صلح حدیبیہ کا نمونہ پیش کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے دنیا کو یہ بتایا ہے، دیکھو کل میرے نانا نے صلح کی تھی ان کے باپ سے، آج میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ صلح کی ہے۔ سرکار رسالت مآب نے بھی جو صلح کی تھی وہ صلح الہی صلح تھی، پروردگار عالم کا حکم تھا، نہ کہ خود اپنی نفسانی خواہشات کے ذریعے صلح کی تھی۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے بھی جو صلح کی ہے وہ نانا کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے صلح کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں، کردار میں ہم دیکھتے ہیں تو سیرت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم اگر سیرت کے لحاظ سے، یہ نہیں ابھی ہم بیٹھے ہیں چلے جائیں گے، سیرت کے لحاظ سے اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ کل میں نے ایک کسی جامعہ میں گیا تھا جو خواتین کا ہے، وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مغرب یعنی یورپ، وہاں وہ جمال الدین نے کہا تھا کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں میں نے کیا کیا، میں نے اسلام کو دیکھا، مسلمان نظر نہیں آئے۔ جب یہاں آیا مسلمانوں کو دیکھا تو اسلام نظر نہیں آیا، کیونکہ ہم اخلاقی طور پہ بالکل گر گئے ہیں، نیچے چلے گئے ہیں، یعنی ہمارے اخلاقیات ختم ہو گئے ہیں۔ اس میں تمام مکاتب، اس میں تمام سیاستدان، اس میں تمام لوگوں کے تمام اخلاقیات کیا ہیں، نیچے چلے گئے۔ اس وجہ سے ہم جو ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر ہم سب جو اتنے لوگ یہاں جمع ہیں، آج ہم وعدہ کریں کہ ہم دلی طور پر اس کے اوپر کام کریں گے، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے اوپر کام کریں گے۔ آج ہم طے کر لیں کہ اگلے سال جب ہم آئیں گے تو امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پہ کچھ کتابیں شائع ہونی چاہیے، اہل سنت سے اور اہل تشیع سے علماء بیٹھیں، ایک ایسی کتاب آئے جس میں یہ ساری چیزیں کردار امام حسن کی موجود ہوں، اس کو نمونہ بنا کے لوگ کیا ہے آگے چلیں تو انشاءاللہ کامیابی پھر ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اسی طرح بیٹھتے رہے، اچھی بات ہے بیٹھنا بھی، یہ ایک ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو ملنا، اس کا بھی ثواب ہے، ہم بیٹھیں گے اس ثواب سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ہم حقیقی طور پہ سیرت امام حسن پہ عمل تب کر سکتے ہیں جب ہم امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو سمجھیں اور کاملاً کما حق کو اس کے اوپر